الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائی اور ساتھیوں، آج کے خطبے میں امام صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اور اس کے مقصد کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور اس سلسلے میں حمد و ثنا کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا جب سے آغاز ہوا اور وہ 23 سال تک جاری رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا جو وقت تھا وہ 23 سال کا تھا، اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شب و روز ایک ایک لمحہ جو ہے وہ دعوت لوگوں کو دینے میں، اللہ کا دین، اس کا پیغام پہنچانے میں اپنی قوت صرف کر دی، اپنی تمام صلاحیتیں لگا دیں، اور اسی کی تعلیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ایمان لاتے گئے سب کو بھی بتلایا، سکھایا، اور سب جو ہے دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگ گئے۔ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس نے سنا تو بس جا کے کسی گوشے میں وہ بیٹھ کے بس عبادت میں لگ گیا اور اس کا کوئی کام نہیں، بلکہ سب سے اہم کام اللہ کے دین کی اقامت، اسے قائم کرنا اور اس کے لیے اس کی دعوت کو دور دور تک پہنچانا یہ تھا۔ تو اس سلسلے میں امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو لمبی مدت تھی جس میں شب و روز لگائے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ساری جد و جہد کا مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا کہ جسے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے؟ تو اس کو انتہائی مختصر لفظوں میں کہیں تو یہ کہ عربوں کی سوچ کی تبدیلی، ان کی فکر کی تبدیلی، اور انہیں اس ماحول سے اور اس سوچ سے نکالنا مقصود تھا جس میں وہ چلے آ رہے تھے عرصہ دراز سے۔ اور یہ حقیقت میں انسان کے سوچ کا انداز، اس کے فکر کا انداز اور فکر کو بدلنا جو وہ نسل بعد نسل پاتا چلا آتا ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے، اور وہ ان کے سامنے یہی ہمیشہ دلیل رہی ہے، اور اس وقت بھی یہی تھی کہ جب انہیں کہا گیا کہ اپنے افکار کو چینج کریں تو ان کے سامنے انہوں نے یہی جواب دیا کہ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثار مہتدون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی کام کو کرتے دیکھا ہے اور اسی راہ پر چلتے دیکھا ہے، اور ان کا رویہ یہی رہا ہے، تو ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یعنی گویا آبا پرستی، ان کی تقلید، یہی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے بتایا کہ سوچ کی تبدیلی اور سوچنے کے انداز جو اس کی تبدیلی سب سے مشکل کام ہے، ورنہ اگر صرف یہ دیکھا جائے کہ یہ کہا جائے کہ کسی کو دین کے جو احکام ہیں وہ سکھانا ہے، کہ نماز سکھانی ہے، روزہ کے احکام بتانے ہیں، یا دوسری عبادات وہ بتلانی ہے، تو اس میں کوئی وقت درکار نہیں ہے، چند منٹوں میں گھنٹوں میں جو ہے نا چیز بتائی جا سکتی ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے اور اس میں کتنے رکوع ہے، کیسے رکوع ہے اور سجود ہے اور قیام ہے وغیرہ وغیرہ، وہ کوئی وقت درکار نہیں ہے، مختصر وقت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ذہن کو تبدیل کرنا یہ بڑا لمبا ایک پروسیس ہے، بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ ایمان لانے کے بعد بھی خود صحابہ کرام کو یہ نہیں کہ صبح شام میں جو ہے وہ تبدیل ہو گئے، دعوت سن کے متاثر ہوئے، کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، لیکن اب یہ ہے کہ ہر ایک چیز فوراً ذہن سے نکل گئی، ہر ایک وہ جو انہوں نے عرف میں، معاشرے میں پایا تھا، جو ان کی رسم و رواج تھی، جو ان کی سوچ تھی، ہر ایک سے وہ جو ہے دستبردار ہو گئے اور اس کی اصلاح ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ تو لیکن کہتے ہیں کہ جب ان کے افکار بدل گئے، اس میں تبدیلی آئی، چینج آیا، اور ان کی زندگی کا محور توحید بن گیا، تو وہ خود اپنے بارے میں انہیں پھر تعجب ہونے لگا۔ یعنی جب یہ احساس ہوا، تبدیلی ہوئی سوچ میں اور توحید ان کے دماغوں میں بیٹھ گئی، تب وہ جو ہے سوچنے لگے اور خود اپنے اس پہ حالت پہ ہنستے کہ یہ ہم لوگ کیا کر رہے تھے۔
تو واقعی جب جاہلیت میں انسان مبتلا ہوتا ہے، تو آج ہمارے یہاں بھی دیکھ لیجئے مسلم معاشروں میں جہاں پہ لوگ جاہلیت میں مبتلا ہیں کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، سو کارڈ مسلم ہیں لیکن وہ بدترین قسم کے جو ہے نا مشرکوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ بہت سمجھے کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن آپ دیکھیں پتہ چلا کہ کہیں صاحب کوئی عرس ہو رہا ہے، کوئی دھمال وہاں پہ ہو رہا ہے، دھمال مچانے والے کوئی دھمال ایک باقاعدہ پاکستان کے اس میں دھمال چلتا ہے جو قبروں پہ چلنے والے بڑے بوڑھے یہ پیروں میں باندھ کے اور بڑا ان کے ارد گرد جو ہے نا ڈھول بجا کے لوگ لے کر جاتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پر ہمارے یہاں قوالیاں چلتی ہیں جو بڑے بڑے مزار ہیں، جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور نظام الدین اولیاء، ان کے قوالیاں جی صبح شام چلتی ہیں، اور کیا کہ صوفیہ کے یہاں سماع کی جو ہے اجازت ہے، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑا لمبا موضوع ہے۔ تو اس کے بعد امام صاحب آتے ہیں اسی سے دوسرے پوائنٹ پہ کہ امت مسلمہ توحید کا جب علم ہو گیا تو امت مسلمہ کا ریٹرننگ پوائنٹ جو ہے، یعنی اپنے تمام معاملات میں وہ کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ ان کے تمام معاملات اللہ کے طرف ہیں، وہ اللہ ہی سے لیتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کرتے ہیں، اللہ منع کرتا ہے تو رکتے ہیں۔ تو یعنی اس معاملے میں، توحید کے معاملے میں، کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں کہ جو اسوہ حسنہ مسلمانوں کے لیے بنائے گئے، وہ بھی ہمیشہ ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف پلٹتے تھے، اور یہی بات پوری امت کرتی، یہی سیکھا، توحید کا یہی سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور آیت ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی آپ کی زندگی میں، آپ کے کردار میں، آپ کے اسوہ میں بہترین اسوہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کے امیدوار ہیں، یعنی اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ آخرت ہوگی، وہاں پہ حساب کتاب ہوگا۔ وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے نمونہ کس میں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں، آپ کے اسوہ میں۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی متعین کیے گئے ہیں، اور جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں اللہ ہی کی طرف سے بیان کرتے ہیں، اس لیے یعنی یہ بات آ سکتی تھی لوگوں کے ذہنوں میں کہ حرف جو کچھ آپ فرمائیں اس کو اسی طرح سے لے لیا جائے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو توحید اور اس کے اسرار و رموز سکھا دیے، تو آپ دیکھیے ایسا بھی آتا ہے کہ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے بھی ہیں۔ مثلا جنگ بدر میں یا احد کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے جب میدان جنگ میں، تو آپ نے پڑاؤ ڈالا، یہ ہمارا حصہ ہے، ہمارے یہاں پہ ہم اترتے ہیں۔ تو کسی صحابی نے پوچھا جو جانکار تھے جنگوں کے اور میدانوں کے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ یعنی جگہ وہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہاں پہ اتارا ہے، رکنے کے لیے کہا فرمایا ہے کہ اس میں ہماری کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کوئی رکھ سکیں، نہ آگے بڑھ سکیں نہ پیچھے ہٹ سکیں، یا یہ ہے کہ یہ کوئی جنگی چال ہے، اس لحاظ سے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے، آپ کی جنگی چال ہے، اور یہ کہ کیا اس میں ہمیں بولنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہ سر تسلیم خم، ہم کچھ نہیں کہتے، یا پھر ایسا ہے کہ یہ اس کے بارے میں کوئی رائے دی جا سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ظاہر ہے کہ آپ کے اعزاز اور محبت میں اس طرح سے کہا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، یہ جو ہے کیا ہے، ایک جنگی میرا نقطہ نظر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ صحیح جگہ نہیں ہے، یہ صحیح جگہ نہیں۔ تو گویا یہاں تک صحابہ کرام کو وہی جو پہلے دور جاہلیت میں بتوں کے سامنے جھکتے تھے، کبھی سوچتے بھی نہیں تھے کہ یہ پتھر کے سامنے ہم کیوں جھک رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو ایک ایک بات اللہ کی طرف سے لے کے آگے پہنچا رہے ہیں، ان سے بھی سوال کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں، یا رسول اللہ یہ اللہ کی بات ہے، آپ کی بات ہے، یا ایک دنیاوی معاملہ ہے جنگ کے سلسلے میں کوئی رائے جس میں ہم بھی دے سکتے ہیں رائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، یہ جنگی رائے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر میری رائے یہ درست جگہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ پھر اسی سے امام صاحب آگے بڑھتے ہیں کہ جب ہم کسی
اپنے افکار، ہماری سوچ جب کسی ایک شخص کے ارد گرد گھومنے لگتے ہیں، عام آدمی کوئی بھی، یہ ہمارے مولانا صاحب ہیں، ہمارے لیڈر صاحب ہیں، بس ان کے ارد ہم گھومنے لگتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اسے اپنے اس رویے سے، اسے وہ بنے نہ بنے، ہم اپنے رویے سے اس کو ڈکٹیٹر بنا دیتے ہیں، ہم اس کو ڈکٹیٹر بنا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ بات ہوتی ہے کہ کسی دنیاوی مفاد یا لذت کے سلسلے میں، انٹرسٹ کی چیز، تو پھر یہ ہے کہ ہم اس کے گرد گھومنے لگتے ہیں، اور دوسروں کی طرح جیسے مخلوقات ہیں اسی طرح سے ہم بھی ایک کنزیومر کی طرح بن جاتے ہیں کہ ہم بھی کنزیوم کرتے ہیں، وہ چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں، تو کوئی ایک چیز کے ارد گرد ہم گھومنے لگتے ہیں۔ اور تو اس طرح سے جب ہم زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بعد اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، ہماری سوچ بلند ہو گئی، لیکن پھر ہم جب کسی اس کے دائرے میں آ کے بند ہو کے گھومنے لگتے ہیں تو ترقی کے بعد تنزلی کی طرف ہم آ جاتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پچھڑ جاتے ہیں، یہ بیکورڈنس ہے حقیقت میں۔ تو اور اگر ہم بلند افکار کے ساتھ جیتے ہیں، بلند خیال، بلند سوچ ہماری ہوتی ہے، تو ہم بلندی کی طرف آگے بڑھتے ہیں، بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یعنی اس کو تطبیق دیتے ہوئے امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہر ایک چیز میں ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، فیملی میں ہمارے تعلقات ہیں، فیملی کے ساتھ کس طرح ہم ڈیل کریں، ہماری تجارت ہے، لین دین ہے، مالی معاملات ہے، اس میں معاشرے کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہو، ہماری اقتصادیات، معاشیات، ہماری سیاسیات، ہماری سماجیات، ان تمام چیزوں میں کیا ہو، زندگی کے ہر پہلو میں جب ہم اس نقطۂ نظر سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں جو اللہ کے رسول کے بتایا ہوا ہے، تو پھر ہم ترقی کی طرف جاتے ہیں، بلندی کی طرف جاتے ہیں، کامیابی کی طرف جاتے ہیں۔ اور جب اسے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم پیچھے کی طرف پلٹنا شروع کر دیتے ہیں، نہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اور نہ ہی ہمارے فیملی کے اندر کوئی بہتری آتی ہے، نہ ہی معاشرے کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوتے، اس میں کوئی پختگیر مضبوطی آتی ہے، نہ ہماری تجارت وہ صحیح ڈھنگ سے ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان پسپائی شروع کر دیتا ہے، اس کی سوچ میں پسپائی آ جاتی ہے، بیکورڈنس آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں یا اپنی غلط سوچ کے نتیجے میں جو ناکامیاں ہوتی ہیں، اس کا بوجھ، اس کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈالنے لگتا ہے۔ وہ خود اپنی غلطی سے یہ سب ہوا ہے، یا اپنی غلط سوچ، اپنے غلط فکر کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن وہ دوسروں کے اوپر بوجھ ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں کہ شیطان کی چال ہی رہی ہے ہمیشہ۔ شیطان کہتا ہے، قال شیطان قرآن میں ہے، شیطان کہتا ہے جب معاملہ پورا ہو گیا، یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے وعدہ کیا اور وہ وعدہ برحق تھا، اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا، وعدہ برحق تھا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تو میں نے تمہارے کے ساتھ خلاف ورزی کی، میں تو اسی دھوکہ دینے کے لیے کیا تھا، میں نے بھی تمہیں ایک باغ دکھایا، لیکن یہ وعدہ کیا ہے، میں نے خلاف ورزی کی۔ تو حالانکہ میرا تمہارے اوپر کوئی قابو نہیں تھا، کوئی زور نہیں چلتا تھا، میرا معاملہ تو صرف یہ تھا کہ میں نے تمہیں دعوت دی، بلایا، تم نے میری بات مان لی، تو تم مجھے ملامت نہ کرو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ تم نے مجھے جو شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، تو میں حقیقت میں کیا اس سے بری ہوں، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور تو اس شکل میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کا جو رویہ ہوتا ہے، اس کا جو فعل یا کردار ہوتا ہے، وہ اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ دوسرے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، پھر دوسرے اس کے ساتھ، یعنی گویا اپنی نکیل، اپنی کمان وہ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور بالآخر وہی ہوتا ہے آخر میں کہ ناکامی کے بعد دیا تو خود اپنی نکیل پکڑائی، آخر میں وہی شیطان والا رویہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب وقت آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں اسی بہکانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے کہا تھا، تم نے میری بات مانی، اللہ کی بات کو چھوڑ کر تو اپنے آپ کو جو ہے نا ملامت کرو، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو۔ پھر ایک پوائنٹ اسی میں امام صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ
آپ کے اوپر کوئی اور جو ہے وہ آپ کی سوچ کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اس کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کو تم قبول کرنے لگتے ہو، اس کو مان لیتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ غیروں کے افکار کو تم جو ہے کیا ہے مانو اور اپنے اوپر مسلط کر دو، یعنی تمہارے اندر یہ ایبلٹی پائی جاتی ہے۔ اگر تم آزاد رہو گے، آزاد بن کے سوچو گے، تو پھر کسی کو تمہارے اوپر مسلط ہونے کا موقع نہیں مل سکتا۔ تو گویا تم انکار کر دیتے ہو اسٹرکٹلی کہ میں کوئی، یعنی ریجیکشن ہے بالکل، کہ کوئی مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، میں کسی باطل فکر کو جو ہے قبول نہیں کر سکتا۔ تو یہ جب صحابہ کرام اس میں میدان جنگ میں تھے، اور ہمیشہ اس وقت چلتی رہتی تھی جنگیں، تو کبھی کبھی جب جنگیں ہوتی تو ہمیشہ منافقین کا گروہ ہوتا، وہ آ کے مسلمانوں کو ڈراتا، یعنی ان کے اندر گھس کے وہ ڈراتا کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، خطرے سے جو ہے وہ آگاہ کرتا، یعنی ایک خطرہ موہوم قسم کا دکھلاتا۔ تو وہاں پہ مسلمانوں کو درس دیا گیا، سورہ توبہ میں آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ کرام سے، اور وہ جو سازشیں پھیلا رہے ہیں وہ کہ کہہ دو کہ ہم کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے میدان جنگ میں ہمیں لوگ قتل ہوں، شہید ہوں، مارے جائیں، نقصان ہو، اللہ کی مرضی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ کوئی غیر ہمارے اوپر جو مسلط ہو جائے، اللہ کے اذن سے ہوگا، اور اللہ ہی کے اوپر چاہیے کہ مومن جو ہے بھروسہ کریں، توکل کریں۔ مزید فرمایا کہ کہہ دو تم ہمارے بارے میں آخر کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ ہم شکست کھا جائیں یا مارے جائیں، شہید ہوں؟ تو کہہ دو کہ تم ہمارے ساتھ جو بھی انتظار کر رہے ہو حقیقت میں یہ دو بھلائیوں میں سے کوئی ایک بھلائی ہے، یعنی یا تو ہم کامیاب ہوں گے یا شہادت ہمیں نصیب ہوگی، جنگ میں جیتیں گے یا شہادت نصیب ہوگی، اور ان دونوں حالتوں میں ہمارے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ لیکن ہم تمہارے بارے میں منتظر ہیں کہ تمہیں اللہ کی طرف سے، منافقین کو دھمکی دے گی، ہم تمہارے بارے میں منتظر ہیں کہ تمہیں اللہ کی طرف سے اللہ کا عذاب آ کے گھیر لے گا، یا تو خود اللہ تم کو عذاب دے گا یا پھر ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے، ہمارے ہاتھوں سے اللہ تمہیں سزا دے گا، تو تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اسلامی رویہ۔ وہ آ کے ڈرا رہے ہیں ان کے بارے میں، وہ آگے ڈرا رہے ہیں ان کے بارے میں، فلاں خفا ہو جائے گا، فلاں ملک خفا ہو جائے گا، وہ تمہارا ناکہ بند کر دیا جائے گا، تمہارا معاشی گھیرا وہ تمہارا تنگ کر دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ کہتے نہیں۔ اس کے بعد وہ آ جاتی ہے وہ صورتحال کی جہاں پہ بالکل شکست خوردگی ہو جاتی ہے، ذہن جو ہے نا اس کے اندر مایوسی اور پسپائی آ جاتی ہے، انسان مایوسی کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو دین یہاں پہ یہ سکھاتا ہے جنہیں یہ اللہ کی توحید کا علم ہے، جو توحید پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ پیش کرتا ہے کہ کسی بھی حال میں مایوسی نہیں ہے اور سرنڈر نہیں ہے۔ تو کیونکہ یہ مایوسی جو ہوتی ہے اگر کسی قوم کے اندر آ جاتی ہے تو وہ قوم بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر کسی جنگ کے ماری جاتی ہے۔ دماغ میں اگر پسپائی آ جائے، شکست خوردگی آ جائے، تو سامنے والی جنگ جو فوج ہے اس کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، مایوسی آپ کو مار ڈالے گی۔ اس کے برعکس آپ کے پاس ہتھیار کم ہے، آپ کے پاس قوت کم ہے، لیکن یہ کہ مایوسی سے آپ دور ہیں اور آپ کے اندر جرأت ہے اور آپ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین اور بھروسہ ہے، تو پھر یہ قوت حقیقت میں سب سے مضبوط قوت ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو میدان جنگ میں آپ کو ثبات عطا کرے گی۔ تو حضرت ابراہیم کا واقعہ کیا ہے؟ ان کے پاس فرشتے آئے، قرآن کی آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، کہا کہ ہم تمہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں، یعنی تمہارے ہاں
بیٹا پیدا ہوگا، یہ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی بشارت ہے۔ ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں جو حلیم ہوگا، بردبار ہوگا، یہ بڑی صفت ہے۔ اور علیم بھی ہے، اسے وہ آیا ہے لفظ، یعنی علم والا ہوگا، اس سے مراد یہ کہ اس سے بھی نبوت ملے گی۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اچھا آپ لوگ میرے بڑھاپے میں، جب کہ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں، کسی لائق نہیں، اب آ کے مجھے آپ بشارت سنا رہے ہیں، مطلب ہے کہ ناممکن سی چیز آپ بتا رہے ہیں، تو کس چیز کی آپ ہم کو بشارت دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے، فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل درست بشارت دے رہے ہیں، اور قانتین میں سے نہ بنو۔ قانتین کا مطلب ہے کہ مایوس ہونے والوں میں سے تم نہ بنو۔ تو انہوں نے فوراً کہا قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، یہ گمراہوں کے سوا، جو ضلالت میں ہیں، ان کے سوا بھلا کون ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو؟ ہم مایوس نہیں ہیں، اللہ کی رحمت تو ہے، ایک دنیاوی جو چیز ہے اس کے پیش نظر ہم نے یہ بات کہہ دی، لیکن اللہ کی رحمت کی جہاں تک بات ہے اس سے ہم مایوس نہیں ہیں۔ اللہ سے جو بھی مایوس ہوتا ہے حقیقت وہ گمراہ انسان۔ یہ بہت بڑا سبق ہے، قرآن بتلا رہا ہے ہم حضرت ابراہیم کے اسوے میں، ہم سب کے لیے کچھ بھی حالت ہو، ہم مر رہے ہیں، ہمارے گھروں پہ تلواریں ہیں، تو اللہ کی رحمت سے جو ہے کیا ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی بات حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے پوتے ہیں، ان کی منطق کیا تھی؟ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے انہوں نے، یعنی اللہ کی جو ہدایت تھی اس سے انہوں نے یہ استنباط کیا۔ جب آخر میں اپنے بیٹوں کو کہا کہ اب سب جاؤ مصر، تو حضرت یوسف پہلے ہی گم ہو چکے تھے، اب اس کے بعد دوسرے بیٹے وہ پکڑے گئے، بڑا بیٹا آنے سے انکار کر دیا اور شرم کے مارے، تو اب جو بچے تھے وہ آئے تو سب سے کہا کہ دیکھو تم لوگ جاؤ، اور کیا کہا کہ الگ الگ دروازوں سے جانا، اور یہ کہا کہ دیکھو اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، ٹٹولو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ ہم کافر نہیں ہیں، ہم مومن ہیں، اللہ کی رحمت سے جو ہے مایوس نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو اس طرح کی قناعت ہوتی ہے، کنونسنگ، یعنی مان گئے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کسی بھی بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، کسی موقع پہ یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ یعنی شکست کو تسلیم کر لیں یا صورتحال کو دیکھ کر مایوسی کا وہ شکار ہو جائیں، بلکہ ہمیشہ وہ پر امید رہتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھے ہیں، کبھی خراب ہیں بظاہر، کبھی امیری ہے، کبھی غریبی ہے، کبھی فقیری ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ چیزیں کیا ہیں کہ اللہ جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے قوموں کے اندر، یعنی عروج اور زوال، کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے، اور اس سے جو ہے کوئی مایوسی ان کے اندر در انداز نہیں ہوتی۔ میں آخر میں، ان سے کئی اور پوائنٹ ہے لیکن میں ایک دو پہ جو ہے وہ بات ختم کرتا ہوں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین اور توحید کے ذریعے سے اپنے اصحاب کو سکھایا، اور پھر پوری قوم جو ہے ایمان لائی، ایک بہت بڑی جو ہے تعداد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایمان لائی، جو صحابہ کرام کہلائے۔ ان کی سوچ جو پہلے تھی وہ بھی سامنے آتی ہے، اور بعد میں جو بدلی ہے وہ بھی ایک واقعے سے، کہ پہلے عرب سوچ بھی نہیں سکتے تھے، عرب سے مراد وہی جزیرہ نما عرب جسے آج سعودی عربیہ کہا جاتا ہے، اس کے باہر نہیں، یہی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کبھی یہ ٹکرائیں گے قیصر اور کسریٰ سے، لیکن قیصر اور کسریٰ سے جا کے ٹکرائے ہیں وہ۔ تو ایک وقت ہوا کہ ربیع بن عامر ایک صحابی، جب کسریٰ کے فتح کے وقت یا فارس کی فتح کے وقت وہ فوجیں گئی ہیں تو ان کو بلایا گیا، وہ کسریٰ کے دربار میں گئے اور ان ایک معمولی سے اور بالکل سادگی، ان کی جو سادہ زندگی ہوتی ہے، سادگی پسند، اس طرح سے وہاں پہ داخل ہوئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جو بھی لوگ آ رہے ہیں وہ آیان سلطنت
وہ آ کے جھک کے ان کو سجدہ یعنی رکوع کرتے ہیں تقریباً. تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بخدا ہم لوگ جب وہاں پہ تھے تمہارے بارے میں سنا کرتے تو ہم ڈرتے تھے، تمہارا تذکرہ ہوتا تو ہمیں ڈر لگتا تھا، کہ اب جب میں نے اپنی آنکھوں سے تم کو دیکھ لیا کہ تم کیا کر رہے ہو، ایک انسان کے سامنے تم جھک رہے ہو، مجھے لگا کہ تمہاری عقلیں بڑی چھوٹی ہیں، بہت چھوٹی ہیں، بڑے بڑے جسم ہیں، عقلیں بڑی چھوٹی ہیں. ہم بھی کبھی پتھروں کو پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے. ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے سے اپنے دین کی رہنمائی دی، اور اس نے ہمیں آزاد کر دیا، ہماری عقلیں آزاد ہو گئی ہیں، اب ہم آزاد ہو کر اب سوچتے ہیں. تو یہی بات بتلائی گئی کہ یہ اسلحہ اور ہتھیار اور تعداد یہ کچھ وزن نہیں رکھتی، کہ فرمایا فلا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، کہ تم کمزور نہ پڑو اور ان سے صلح کی اور امن کی جو ہے بھیک مانگو، ایسا نہیں، تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. دوسری جگہ فرمایا کہ تم کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو تمہیں غلبہ حاصل ہوگا. آج تمہیں چوٹ لگی ہے تو یہ جان لو کہ انہیں بھی پہلے چوٹ لگ چکی ہے. تو یہ اگر وہ کفر کے لیے چوٹ کھا رہے ہیں تو تم ہی اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہو چوٹ کھا رہے ہو. تو یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ کوئی کلمہ پڑھ لیا تو اس کو چوٹ نہیں لگے گی. تم دیکھو کہ ان کو بھی پہلے چوٹ لگی ہے لیکن پھر بھی وہ آئے ہوئے ہیں تم سے لڑنے کے لیے. لیکن یہ جان لو کہ واللہ لا يحب الظالمین، ان ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا. کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کبھی کسی مسلمان کے اوپر یا مسلمان ملک کے اوپر کبھی وقت یہاں دنیا میں فتح حاصل ہو گئی تو اس کا مطلب نہیں کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے. وہ ظالم لوگ ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں پہ امام صاحب آخر میں یہی کہہ رہے ہیں جو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے افکار کا جائزہ لیں، اپنے سوچنے کا انداز جو ہے وہ دیکھیں کہ کیسا ہے. ہماری سوچ میں بلندی ہونی چاہیے اور بلند خیالی ہونی چاہیے. یہ بلندی رہے گی اور بلند خیالی رہے گی تبھی آپ بلندی حاصل کریں گے. اور یوں کہ بس نیچے ہی وہ رہیں گے اور پستی کے بارے میں سوچیں گے، آپ کے خیالات پست ہیں، آپ کی سوچ کے اندر کوئی ایسی چیز پائی نہیں جاتی، کوئی امنگ نہیں، کوئی حوصلہ نہیں ہے، تو کیسے آپ جو حاصل کر لیں گے؟ صرف دینی امور نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق ہی نہیں بلکہ تمام چیزیں، آپ کی اقتصادیات ہے، آپ کی تجارت ہے، آپ کی صنعت ہے، آپ کا ذہن جب بلند ہوگا، بلند خیالی ہوگی تو وہ جو ہے آپ کیا ہے کہ ترقی کریں گے. لیکن آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ نہیں ہم وہ کر ہی نہیں سکتے تو واقعی نہیں کر پائیں گے. تو کتنی قومیں ہیں دنیا میں جن کے پاس یعنی یہ کہہ لیجیے کہ افرادی قوت ہو یا جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ بہت کم ہیں یا نہیں کے برابر ہیں، لیکن وہ بڑی ترقی یافتہ قومیں ہیں. اور عالم اسلام میں بہت سارے ممالک ہیں جو بھرے پڑے ہیں معدنیات سے، نیچرل ریسورسز سے، اور بہت کچھ وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ویسے ہی ہیں، دوسروں کے جو ہے دست نگر ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کی طرف. وجہ کیا ہے؟ حوصلہ نہیں ہے اور ان کی سوچ پست ہو گئی ہے، ان کے افکار جو ہے وہ دب گئے ہیں. اب انہیں توحید سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق نہیں ملتا. تو وقت آ گیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف رجوع کریں. یہ دین طاقت دیتا ہے، یہ بہادری اور شجاعت سکھاتا ہے، یہ بزدلی نہیں دیتا، یہ بلند سوچ دیتا ہے، یہ پست سوچ کا جو مخالف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین کا فہم عطا فرمائے اور دین کے مطابق ہمیں عمل کرنے اور اپنے جو کوتاہیاں ہیں ان کو، ان کی اصلاح کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.